سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي رحمة وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخص جہاد بھی. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجود مالک رکاب و فخر ارب و عجم والی قرم و مقام سیاہ رامقام سید سجا سرور لالا رفان شہنشاہ حسینہ تتمہ دوران جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہ تو میرا کوئی کمال ہے نہ مقام ہے عروج کا، نہ تو میرا کوئی کمال ہے نہ مقام ہے عروج کا، رکھتے ہیں وہ نگاہ میں یہ کرم ہے میرے حضور کا. ٹوٹے ہوئے چاند کو جوڑنے والے آجا، اے ٹوٹے ہوئے چاند کو جوڑنے والے آجا، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں. میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی تو فرمائے رب تعالیٰ میری زبان پر کلمہ جاری نصیب فرمائے کہ ہر قلیل وقت میں اپنی بات کو مکمل کر لوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کی موسیقی کو بالکل بند کر دیں، آواز سادہ سمجھ آ جائے دوستوں. ارشاد فرمائے یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلوا مما فی الارض، زمین میں سے وہ چیز کھاؤ حلالا طیبا، جو حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو. رزق دو طرح کا ہے، ایک رزق حلال، دوسرا رزق حرام. رزق حلال کیا ہے؟ جس کو انسان حاصل کرے اور حاصل کرنے کے بعد عرش کا رحمان اس بندے سے راضی ہو، یہ رزق حلال ہوتا ہے. رزق حرام کیا ہے؟ جس میں مال تو حاصل کیا گیا ہو لیکن اس کے حکموں کو توڑا گیا ہو تو وہ پھر اکاؤنٹ ہی بھرے جاتے ہیں، جیبیں ہی بھری جاتی ہیں، اس میں اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی، وہ رزق حرام ہے. مثال دینا چاہوں گا، محافل کے اختتام میں لوگوں میں لنگر تقسیم کیا جاتا ہے. ایک شخص اٹھتا ہے، لوگوں میں لنگر بانٹتا ہوا چلا جاتا ہے، اور جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کی جولی میں ڈال کے چلا جاتا ہے، اور اسی دوران ایک شخص لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور بانٹنے والے کے ہاتھ سے چھین کر وہ بریانی کا ڈبہ لے کر چلا جاتا ہے. جس کی جولی میں ڈال دیا گیا وہ بھی اٹھتا ہے، وہ بھی باہر جا کے کھاتا ہے، اور جو چھین کے لے گیا وہ بھی باہر جا کے کھاتا ہے. یار جو تو بیٹھا رہا اس کی جولی میں ڈال دیا گیا، اور جو چھین کے لے گیا اس نے اخلاقی قدروں کو پامال کیا. بالکل ایسے ہی ایک رزق وہ ہے جس میں اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے، تو وہ رزق رزق حلال ہے. اور وہ رزق جس رزق کے اندر اللہ کے حکموں کو توڑا گیا ہو وہ رزق رزق حرام ہوتا ہے. حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ.
محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی حضور جی مجھے کوئی عمل بتائیے کہ وہ میں عمل اختیار کروں، اللہ مجھے مستجاب الدعوہ بنا دے۔ عرض کی حضور جی مجھے کوئی عمل بتائیے کہ وہ میں عمل اختیار کروں، اللہ میری ہر دعا کو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ میرے حضور چاہتے صاحب قرآن تھے، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ان کو بتا دیتے کہ تم یہ پڑھو، اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے گا، لیکن حدیث بتاتی ہے کہ حضور نے یہ عمل انہیں نہیں دیا۔ میرے حضور چاہتے اسی برقع کے اوپر کچھ لکھ کے اس کو فرما دیتے اس کا تعویذ بنا کر اپنے گلے میں ڈال دو، دعا تمہاری قبول ہو جائے گی۔ لیکن سنو میرے حضور کیا ارشاد فرمایا، میرے حضور ارشاد فرمایا اے سعد اپنا رزق پاک کر لو، رزق پاک ہوگا جب بھی تم رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ رزق حلال کے اندر اتنی طاقت ہے کہ رزق حلال کا کھایا ہوا لقمہ انسان جب اپنے پیٹ کے اندر ڈالتا ہے تو اس کے اندر اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ رب کی دہلیز میں ڈائریکٹ پہنچ جاتا ہے۔ اور وہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا حضرت سعد ابن ابی وقاص جنہوں نے آ کے یہ مسئلہ پوچھا، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں انہوں نے جب حضور سے محبت کی انتہا کے لفظ بیان کیے تو جملہ کہا حضور جی میرے والدین آپ پر قربان۔ آپ نے بھی علماء سے یہی سنا اور ہم نے بھی یہی پڑھا ہے کہ صحابہ نے کہا حضور جی میرے والدین آپ پر قربان۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا حضرت سعد وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں میرے حضور فرمایا اے سعد تم پر میرے والدین قربان۔ سبحان اللہ۔ اتنا قد اس شخصیت کا ہوگا کہ جن کو میرے حضور یہ فرما رہے ہیں، تو حضور فرمایا کہ اپنے رزق کو پاک کر لو، اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جب ایک بندہ سارا دن رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے اور ساتھ فرائض بھی ادا کرتا ہے، وہ رات اس حالت میں بسر کرتا ہے کہ گویا کہ عرش کا رحمان اس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ مجلس رسول لگی تھی، حضور کے صحابہ بیٹھے تھے، حضور میٹھی میٹھی باتیں لوگوں کو سنا رہے تھے۔ اللہ اکبر، کیا وہ منظر تھا، دیدار عام تھا ان کا۔ حضور کے صحابہ حضور کا دیدار کرتے، حضور کی میٹھی باتیں سنتے۔ ایک نوجوان شخص، اس کی طاقت سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا یہ کتنا نوجوان ہے۔ وہ مجلس کے قریب سے گزرا تو صحابہ نے اس شخص کو دیکھا اور عرض کی حضور جی کتنا اچھا ہو، یہ ایک نوجوان ہے، طاقت بھی اس کی عیاں ہے، کتنا اچھا ہو اگر یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ تو حضور ارشاد فرمایا صحابہ بے شک جہاد باعث ثواب اور اچھا عمل ہے، لیکن اگر یہ شخص کمانے کے لیے اس لیے جا رہا ہے خود بھی کھائے اپنے والدین کو بھی کھلائے اور جن کی ضرورت ہے ان کی ضرورت کو بھی پورا کرے، یہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی انسان کی نیت درست ہے اور وہ جس کے حلال کے لیے کوشش کر رہا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی مجلس انہوں نے اختیار کی اور حضور کے تمام صحابہ یہ کوشش کیا کرتے تھے ہر نماز حضور کے پیچھے آ کے ادا کریں۔ کیوں؟ یار نماز بھی ہوتی رہے، یار کی نیند بھی ہوتی رہے، تو کیا وہ لطف ہوگا جب وہ نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن بالخصوص جن نمازوں کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے صحابہ کی کوشش ہوتی تھی وہ نمازیں حضور کے پیچھے ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس مسجد کے اندر قبلہ قاری صاحب خوبصورت لب و لہجے میں قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کے سننے کا لطف آئے، مجھے اگر دور سے بھی آنا پڑے میں اس مسجد میں آ کے نماز پڑھوں گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کے سننے کا لطف آتا ہے، نماز پڑھنے کا لطف نصیب ہوتا ہے جب قاری صاحب قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ ایک عام قاری کی کہانی ہے
مجھے بتاؤ جب صاحب قرآن خود قرآن کی تلاوت کر دے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب والضحیٰ چہرے والی ذات خود فرماتی ہوگی والضحیٰ واللیل اذا سجا، سبحان اللہ، کیا وہ منظر ہوگا؟ تو حضور کے صحابہ حضور کے پیچھے آ کے نماز ادا کر، یہ حضور کے صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے نماز فجر ادا کی ایک دن اور مجلس رسول سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضور نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا، خاموش رہے۔ اگلے دن پھر یہی عمل ہوا، تیسرے دن پھر یہی عمل ہوا۔ تو حضور نے پوچھا ابو درداء کاہے کی جلدی ہوتی ہے؟ پہلے تو تم ہمارے پاس بھی بیٹھتے تھے، ہماری باتیں بھی سنتے تھے، لیکن اب جلدی اٹھ کے کیوں چلے جاتے ہو؟ یار وہ کوئی مجلس عام مجلس نہیں تھی، میرے اگر شیخ آئے، میرے مرشد آئے، میرے پیر آئے تو میں دوستوں کو کال کر کے کہتا ہوں کہ یار آج گپ شپ نہیں ہوگی، آج خود ہی مینج کر لینا، میرے حضرت میرے گھر میں تشریف فرما ہے۔ یار اگر کسی کے حضرت تشریف لے آئے تو وہ اپنی مجلس کو چھوڑ کے نہیں جاتا، یار کوئی بھلا نبیوں کے سردار کی مجلس کو چھوڑ کے جاتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ شخص اٹھ کر حضور کی مجلس کو چھوڑ کے گیا تو کیا ہوا؟ تو حضور نے پوچھا کاہے کی جلدی ہوتی ہے؟ پہلے تو ہمارے پاس بھی بیٹھتے تھے، ہماری باتیں بھی سنتے، لیکن اب جلدی اٹھ کے کیوں جاتے ہو؟ سنو انہوں نے کیا جواب عرض کیا، حضور جی میں اس لیے جلدی اٹھ کے چلا جاتا ہوں کہ میرے ہمسائے کے گھر میں ایک کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان دنوں کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے۔ حضور جی جب صبح سویرے مدینے کو سلامی پیش کرنے کے لیے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں نا حضور، وہ کھجور کا درخت جھولتا ہے، جب وہ جھولتا ہے تو اس کے اوپر لگی ہوئی کھجوریں میرے بیڑے میں آ گئی ہیں۔ حضور میں اس لیے جلدی جاتا ہوں کہ کہیں میرا بیٹا کھجوروں کو اٹھا کر اپنے منہ میں نہ ڈال لے، میں جلدی جاتا ہوں کھجوروں کو اٹھا کر اس کے بیڑے میں پھینک دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور میں تو جلدی اس لیے جاتا ہوں۔ وہ حضور کا فقط دیدار نہیں کیا کرتے تھے، یہ تو ان کے پاس عظمت اور دولت تھی، لیکن حضور کی باتوں پہ بھی عمل کیا کرتے تھے۔ میرا تعلق دیہات سے ہے اور آپ بھی اس چیز کی تعریف کریں گے کہ سڑک کے اوپر سے گنوں کی ٹرالی گزرتی ہے اور بچے بھاگتے ہیں اور کھینچ کر لاتے ہیں، جب گھر میں آتے تو گھر والے بڑے خوش ہوتے ہیں، شاباش دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج 5 لے گیا کل 6 لے کے آنا۔ یہ وہ موقع تھا جب ہم نے بچوں کو ڈانٹنا تھا، آج وہ 5 گنے لے کے آیا، کل بڑا ہو کے بڑا ڈاکو نہیں بنے گا۔ پھر ہم کہیں گے ہم نے تو اس کو اچھے سکول میں داخل کروایا تھا، فیسیں ادا کی تھی، لیکن تربیت پڑھاتے کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ تو خدا را رزق حلال دیجیے، بچوں کو تربیت دیجیے، بیٹا کم کھا لو لیکن رزق حلال والا ہو۔ اس شخص کی کہانی کوئی نہیں بھول سکتا جو نہر کنارے آ رہا تھا، پانی کے اوپر ایک سیب آتا ہوا دیکھا تھا، بھوک کی شدت تھی، اسے اٹھایا تھا، کھا لیا، پھر خیال آیا کہاں سے آیا، کس کا تھا، مجھے تو نہیں خبر۔ پھر پلٹے اس طرف جہاں سے پانی آ رہا تھا تاکہ تلاش کیا جائے کس باغ سے آیا۔ نہر کنارے پہنچے، ایک سیبوں کا باغ دیکھا، یقین ہوا اسی جگہ سے یہ ٹوٹ کے گیا ہے۔ مالک کو ڈھونڈا، جا کے عرض کرتے ہیں حضرت آپ کی اجازت کے بغیر ایک سیب کھا لیا ہے، معافی طلب کرنا چاہتا ہوں، معافی کروانا چاہتا ہوں، حضرت میری معافی ہو جائے گی؟ حضرت نے سر سے لے کر پاؤں تک اس نوجوان کو دیکھا، سوچ میں پڑ گئے، لوگ تو اتنا کچھ کھا جاتے ہیں واپس پلٹ کے نہیں آتے، یہ کیسا نوجوان ہے، ایک سیب کھایا واپس پلٹا ہے۔ سبحان اللہ، وہ بھی سمجھ گئے یہ کوئی عام نہیں لگتا۔ سبحان اللہ، نہیں بیٹا ایسے تو نہیں معافیاں ہوتی نا، تمہیں اس بات کی گوڈی کرنی ہوگی، دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ کہا معافی تو ہو جائے گی؟ کہا بالکل ہو جائے گی۔ وہ شخص رب کی ذات سے اور آخرت کے دن سے ڈرتے تھے، آج ہم آخرت کے دن سے نہیں ڈرتے۔ ہم کہتے ہیں رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور میاں کرتا تو ہے، لیکن یہ اس کی رحمت کو دلیل بنا کر تم گناہوں میں دلیر ہو گئے۔ یہ رب کی رحمت کے ساتھ مذاق ہے۔ دن میں 5 مرتبہ رب کے گھر سے آواز آتی ہے حاج و نماز کی طرف، تم کہتے ہو نہیں ہمارے مصروفیات ہے، کاروبار ہے، ہم نے کرنا ہے، اور جب 4 لوگ کہتے ہیں تو کہتے ہیں رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ بخش دے گا۔ مجھے بتائیں اگر ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرے اور کہے بیٹا مجھے گلاس پانی کا دینا،
بیٹا آگے سے کہ ابا جی محبت بڑھ گئی لیکن گلاس آپ نے خود ہی اٹھانا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ مذاق نہیں ہوا. تو ہم رب کے حکموں کو توڑیں اور خود سمجھے کہ رب ہم سے بڑا پیار کرتا ہے. یقیناً وہ کرتا ہے, لیکن عمل کی راہوں پہ بھی آؤ نا. نوجوان نے کہا حضرت میری معافی ہو جائے گی؟ کہا بالکل ہو جائے گی, لیکن اس کی مدت ہے وہ تم نے پوری کرنی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت, یار یہاں پہ معاملے حل کروا لو. رب کی دہلیز کی رب کی بارگاہ میں جب پہنچو گے, ہم کسی کو 1000 روپیہ دے دینا, پھر اس کا حساب دینا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. رب کے بارگاہ میں 40 50 60 سال کی زندگی کا کیسے حساب ہوگا؟ رب پوچھے گا رزق کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, کیسے جواب دے پاؤ گے؟ یہاں پہ تو ہمارے استاد بیٹھے ہو تو گفتگو نہیں ہوتی, وہاں پہ تو رب جھڑک سے پوچھے گا یہ رزق کہاں سے کمایا, پھر کیسے جواب دیں گے؟ خیر اس نوجوان نے کہا حضرت جو آپ بتائیں میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا اس بات کی دیکھ بھال کرنی ہے, عرصہ بتایا. کہا ٹھیک ہے. یہ نوجوان نوکری کرتا رہا, گوڈی کرتا رہا, دیکھ بھال کرتا رہا. ایک دن اس مالک کے ہاں مہمان آئے تو مالک نے کہا بیٹا جاؤ جا کر سیب توڑ کر لاؤ. یہ نوجوان جاتا ہے, سیب توڑ کر لاتا ہے, سامنے رکھتا ہے. تو مالک نے دیکھا اور سیبوں کی طرف اور نوجوان کی طرف, اور قریب کر کے کہا بیٹا کتنا عرصہ ہو گیا یہاں کام کرتے ہوئے؟ نوجوان نے مدت بتائی. کہا اتنا عرصہ ہو گیا, تجھے ابھی کچے اور پکے سیبوں کا پتہ نہیں چلا؟ کچے سیب کون سے ہوتے ہیں, پکے کون سے, تجھے فرق نہیں نظر آیا؟ نوجوان نے کہا حضرت ایک سیب کھایا تھا, اس کی سزا بھگت رہا ہوں, تب سے لے کر آج تک سیبوں کی طرف آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھا. مدت پوری ہوئی. اس نے کہا حضرت دورانیہ جو بتایا تھا وہ مکمل ہوا, اب میری معافی. کہا نہیں دوسری شرط بھی سن لو, ایک ایسی لڑکی ہے اس کے ساتھ شادی کرے, وہ میری بیٹی ہے, دیکھ نہیں سکتی, چل نہیں سکتی, ہاتھ بھی سلامت نہیں, اس کے ساتھ ہمیں شادی کرنی. کہا معافی مل جائے گی؟ کہا بالکل مل جائے گی. کہا ٹھیک ہے. وہ نکاح منعقد ہو گیا. نوجوان کمرے میں آیا, خوبصورت لڑکی کو بیٹھے دیکھا, بات بھی کرتی ہے, آزاد بھی سلامت ہے. فوراً واپس پلٹا اور کہنے لگا حضرت وہ جو پہلے بتایا تھا آپ نے اس کے تو بالکل برعکس ہے. میں تو جلدی اس لیے آیا, ایک سیب کی سزا اتنی مل رہی ہے, اگر غلطی سے کسی اور کمرے میں جاؤں گا تو نہ جانے کتنی بڑی سزا ملے گی. کہا جو نشانیاں جو باتیں بتائی گئی تھی وہ بالکل درست تھی. آنکھوں سے اندھی اس لیے تھی کہ ان آنکھوں سے اس نے کبھی غیر محرم دیکھا ہی نہیں تھا, اور ان پاؤں سے چل کر کبھی وہ گناہ کی طرف گئی نہیں تھی, ان ہاتھوں سے کبھی اس نے کوئی گناہ کیا نہیں تھا. بیٹا لڑکی وہی ہے یار. جب ایک نوجوان کی کیفیت یہ ہے, ایک سیب کھائے واپس پلٹ کے آئے, اور عورت کی کیفیت یہ ہے ان آنکھوں سے کبھی غیر محرم کو دیکھا نہیں. ان کے درمیان جب ازدواجی سلسلہ قائم ہوتا ہے تو اللہ اس امت کو غوث اعظم ہی عطا کیا کرتا ہے. پھر اللہ رب العزت اس امت کو غوث اعظم ہی عطا کیا کرتے ہیں. کیوں؟ والدین کا کردار خوبصورت ہے. والدین زندگی بڑے خوبصورت انداز سے گزاری ہوتی ہے. میرے دل کے اندر آرزو مچلتی ہے کہ میرا بیٹا نیک ہو, پاک, اور وہ کبھی گناہ نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, سچ بولے. لیکن اس کے لیے مجھے خود اپنے بچے کو رزق حلال دینا ہے, ان کی تربیت کرنی ہے. مجھے پتا ہے کہ میرے بیٹے کی سیلری 20,000 ہے تو مجھے 30,000 کہاں سے لا کر دیتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ کچھ نہیں آ ہی رہا ہے نا, تو صاحب آ رہا ہے. پھر جن کے مال اس طرح آتے ہیں پھر ان کی قبریں بھی بے آباد ہوتی ہیں. ان کے وہ جن کے لیے یار انسان یہ ایسا کیوں کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے, لیکن یہی اولاد انسان کی سانسیں ختم ہوتی ہے. یہی اولاد جو ہے اپنے باپ کا جنازہ زیادہ دیر گھر بھی نہیں رکھتی, اور کپڑوں کو بھی اور لباس کو بھی پھاڑ کے پھینک دیتی ہے. تو پھر اسی باپے سے, اسی باپ سے خوف آنے لگتا ہے. تو جن کے ہم کم از کم جو کچھ دے کے جا رہے ہیں کام ہو,
لیکن رزق حلال تو ہونا. لیکن یہاں پہ بھی ہم نے عجیب اپنا خود ساختہ ایک عمل بنا لیا. وہ عمل کیا ہے؟ ہم سارا دن دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ فراڈ دھوکے سے لوگوں کو مال بیچتے ہیں. شام کو جب گھر میں آتے ہیں تو 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ لاتے ہیں اور اس کے اوپر غوث اعظم کا ختم دلوا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ کام بھی چلتا رہے, یہ کام بھی چلتا رہے. یار حضور کی امت کو ستھرا سودا دے دو, جھوٹ نہ بولو, فراڈ نہ کرو. حضور کی امت کو ستھرا سودا دے دو. شام کو آ کے غوث اعظم کا ختم نہ بھی دلوانا, غوث اعظم ایسے ہی راضی ہو جائیں گے. لیکن ہم نے اپنا خود ساختہ دین اختیار کیا. ہم کہتے ہیں یہ بھی کام چلتا رہے, یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے. آپ لوگوں نے علماء کو دیکھا سارا دن حضور کی حدیث سناتے ہیں اور یہ بہت باعث شرف عمل ہے حضور کی حدیثیں لوگوں تک پہنچانا. آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑے خوش نصیب ہیں, لیکن صاحب اگرچہ یہ یقیناً سعادت مندی ہے, لیکن یہ سعادت مندی آپ بھی لے سکتے ہیں. لیکن فرق اس چیز کا نیت کا. وہ کیسے؟ ایک شخص جو صبح اٹھتا ہے اپنی دکان پہ جا کے بیٹھتا ہے, وہ سارا دن حضور کی امت کو ستھرا سودا بیچے, جھوٹ نہ بولے, فرار نہ کرے, دھوکہ نہ دے. تو جس حضور کی ہم حدیثیں سناتے ہیں نا, میرے حضور کا ایک فرمان ہے, سچا تاجر کل انبیاء کی فہرست میں ہوگا. یہ میرے لیے حضور کا فرمان ہے. تو ہم بھی بیٹھ کے دین کما سکتے ہیں صاحب, لیکن فرق صرف نیت کا ہے. جب ہم حضور کی امت کو ستھرا سودا دے دیں گے تو آمینہ کے لال بھی راضی ہو جائیں گے, عرش کا رحمان بھی راضی ہو جائے گا. اگر آپ میرے بیٹے سے پیار کریں, مجھے آپ سے محبت ہوگی نا, میں آپ کے بیٹوں سے پیار کروں تو اچھے لگے گے نا. یا جو حضور کی دکھیاری امت کے ساتھ پیار کرتا ہے, کیا حضور کو اس سے محبت نہیں ہوگی؟ ایک ذات کا موچی شخص ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ جوتے پالش کرنا. ایک نوجوان قریب بیٹھا تھا تو جوتے پالش کروانے آیا, تو پوچھنے لگا, حضرت کیا آپ کو اللہ کا قرب مل گیا؟ تو بابا جی نے کہا, ہاں بیٹا مجھے اللہ کا قرب بھی مل گیا اور اس کے رسول کا قرب بھی مل گیا. کہا وہ کیسے؟ کہا یوں ہی جوتے پالش کرتے کرتے. اس نے کہا بابا جی یہ کیا بات ہوئی, لوگوں نے چلے کاٹے ہیں, سارے معاملات آپ کہتے جوتے پالش کرتے. کہا بیٹا جو ضابطہ ہے نا وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے, لیکن جس معاملے کی بات میں کر رہا ہوں وہ اور ہے. کہا پردہ تو اٹھائیے. کہا بیٹا جب بھی میرے پاس کوئی آتا ہے میں اس کا جوتا خوب چمکا کے پالش کرتا ہوں. نوجوان نے مسکرا کے کہا, حضرت اس لیے کہ اس نے آپ کو 4 آنے دینے ہوتے. کہا نہیں بیٹا, وہ تو پہلے بات طے ہوتی تھی کہ اس نے دینے ہی دینے. تو کہا پھر اتنا خوب چمکا کے جوتا پالش کیوں کرتے تھے؟ کہا اس لیے جس نبی کا میں کلمہ پڑھنے والا ہوں اسی نبی کا یہ کلمہ پڑھنے والا ہے. تو کہا اس وجہ سے میں اس کا خوب چمکا کے جوتا پالش کرتا ہوں. اللہ کو میری یہ ادا اتنی پسند آ گئی, رب نے مجھے اپنا بھی قرب عطا کر دیا, اپنے رسول کا قرب بھی عطا کر دیا. لیکن ہم نے کبھی اس معنی میں سوچا ہی, ہم کہتے اپنا اپنا سسٹم ہے, اپنا اپنا پروفٹ ہے, سارا کچھ اپنا اپنا ہے. صاحب اپنا اپنا نہیں ہے. رزق حلال خود بھی کھائیے, اپنے بچوں کو بھی رزق حلال کی عادت جو ہے وہ ڈالیے, اور بے شک کم کما لیں, لیکن دیکھیں کسی کی طرف نہ دیکھیں, اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے جس حال میں آپ کو رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کریں. اگر اللہ نے آپ کو جو ہے وہ بائک دی ہے تو اس شخص کی طرف دیکھو جس کے پاس سائیکل ہے, اور جس کے پاس سائیکل ہے وہ شکر ادا کرے. اس کی طرف دیکھیں جو پیدل چل رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے ہم نیچے کی طرف نہیں آتے, ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں. ہمارے پاس سائیکل ہو تو ہم موٹر سائیکل والے کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ سائیکل کا لطف بھی کھو دیتے ہیں. وہ بچپن میں ایسا ہوتا تھا کہ اپنے کوئی 10 میں سے 7 نمبر آ جانے نا تو بڑی خوشی ہوئی, لیکن جب پتا چلنا نا کہ 7 والے کے 8 نمبر آئے تو اپنے ساتھ کا مزہ بھی کھو دیتے تھے. دوسروں کی طرف دیکھ کر اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کرو اور کہو مالک اس کے صدقے مجھے بھی ادا کر دے. تو اس سے معاشرہ بہت خوبصورت معاشرہ ہو جائے گا. تو فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, رزق حلال کھاؤ, زمین میں سے وہ چیزیں کھاؤ جو حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو. افغانستان میں گورنر گزرا ہے, اس کا ایک ہی بیٹا تھا, اس نے اپنے بیٹے کو جنگ پہ بھیج دیا. کچھ دنوں کے بعد خبر آتی ہے کہ گورنر جس بیٹے کو جنگ پہ بھیجا تھا نا وہ ڈر گیا, بزدلی کا مظاہرہ کیا اور وہ جنگ چھوڑ کے بھاگ گیا. بڑا پریشان ہوا,
کہ میں نے اس کی تربیت کی تھی. اپنی گھر والی کے پاس آتا ہے اور آ کے اسے وہ خبر سناتا ہے. گھر والی یقین نہیں کرتی. اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا گورنر. کہا میں نے خود خبر سنی اور یہ خبر دی کہ مجھے آپ کو. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے سوچا عورت ذات ہے, شاید جذبات میں آ کے یہ بات کہہ رہی ہے. یہ چلا گیا. 2 دنوں کے بعد ایک نئی خبر آئی. وہ خبر کیا؟ گورنر جو پہلی خبر آئی تھی وہ جھوٹی نکلی. سچی خبر یہ ہے اللہ نے تمہارے بیٹے کو فتح عطا کر دی. اب بڑا خوشی خوشی پھر اپنی گھر والی کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ جو پہلی خبر آئی وہ جھوٹی نکلی. سچی خبر یہ ہے اللہ نے ہمارے بیٹے کو فتح عطا کر دی. تو یہ جانے لگا تو پھر اس کا قدم رک گئے اور کہنے لگا جب میں نے آپ کو تمہیں پہلی خبر دی تھی تم نے میری بات کا یقین کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا گورنر چھوڑ دے, یہ راز ہے. کہا نہیں بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا راز ہے؟ تو اس نے کہا گورنر جب وہ بچہ میرے پیٹ میں تھا میں نے ایک ایک لقمے کی حفاظت کی ہوئی تھی. کبھی بھی میں نے اپنے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا. گورنر جن بچوں کی تربیت اس انداز میں کی جاتی ہے وہ ڈرا نہیں کرتے, محمد عربی کے شعر ہوا کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات سنو گورنر, جب تک میں نے اس کو دودھ پلایا ہے میں نے کبھی بغیر وضو کے دودھ ہی نہیں پلایا. اور جن کی تربیت اس انداز سے کی جاتی ہے گورنر وہ ڈرا نہیں کرتے, وہ محمد عربی کے شعر ہوا کرتے ہیں. جنہوں نے جس کے حلال کھایا ہوتا ہے ان کے ٹانگے بھی سلامت نہ ہو وہ پھر بھی لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے جہاں سے جاتے ہیں. یہ یاد ان لوگوں کی کرامات ہیں جنہوں نے رزق حلال کھایا ہوتا ہے. تو خدا را رزق حلال کھائیے, ڈنڈی لگانا چھوڑ دیجئے, اپنے جو بھی معاملہ تھا ان کو سائڈ پہ کر دیجئے. اگر آپ سوچیں یار پوری مارکیٹ کے اندر سارے لوگ جھوٹ بول کے مال بیچتے ہیں تو میں سچ بول کے کیا کر لوں گا؟ تو صاحب آپ سچ بول کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ آپ سچ بولیں گے. اگر آپ بہن کا رشتہ رکھتے ہیں تو ایک بہن کو ایک سچا ویر مل جائے گا. آپ شوہر کی حیثیت سے ہیں, ایک بیوی کو سچا شوہر مل جائے گا. بیٹے کا مقام رکھتے ہیں, والدین کو سچا بیٹا مل جائے گا. کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں, سپروائزر کو ایک سچا ورکر مل جائے گا. آپ نے کہا میرے تبدیل ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ یار فرق پڑا ہے تو نہیں پڑا. معاشرے کے اندر کتنے رشتے تھے جس کے اندر ایک شخص کے تبدیل ہونے سے امت کو کتنا فرق پڑا ہے. آئیے رزق حلال کھائیے اور رزق حلال کمائیے. وہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے, پیر نصیر الدین شاح صاحب کا بھی ایک کلام ہے کہ تیرا امتی بس کاش اتنی تمیز کر لے, تیرا امتی بس کاش اتنی تمیز کر لے کہ حرام کھا رہا ہے یا حلال چل رہا ہے. میرا مالک ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرے ٹوٹے ہوئے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں شد قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.